بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 26 صفحہ نمبر 218 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اماں جی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی عبادت گزار، پرہیزگار، صوم و صلات کی پابند اور تہجد گزار تھی۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھتی تھی، درود شریف کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو بہت اداس رہنے لگی تھی۔ خواب میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا، رنجیدہ نہ ہو، اللہ تمہیں سعادت مند بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ بیٹے کو شوق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں۔ بیٹے نے ماں سے اس قلبی خواہش کا اظہار کیا۔ اماں بی نے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتا دی۔ کہتے ہیں کہ بیٹے نے جمعرات کی شب خواب میں دیکھا کہ والدہ فرما رہی ہیں کہ میں تمہارے انتظار میں ہوں، آؤ تم کو خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کروں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں اور رسول اللہ کچھ لکھوا رہے ہیں اور وہ لوگ لکھ کر اطراف عالم میں بھیج رہے ہیں۔ میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کی آپ نے بشارت دی تھی۔ رسول اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ہاں یہ وہی لڑکا ہے۔ حکمت و دانائی دوسروں کی اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل اور صاحب کردار ہو۔ بی بی حور رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت سے آپ کا قلب سرشار رہتا تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ رسول اللہ کا تذکرہ سن کر دیر تک روتی رہتی تھی۔ لوگ انہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درس کے لیے اپنے گھر بلاتے تھے۔ خواتین کی کثیر تعداد آپ کا درس سنتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس روتی ہوئی آئی۔ آپ نے نہایت شفقت سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عورت نے کہا، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر فرمایا، تیرے گھر اولاد ہوگی، بیٹے کا نام عبدالصمد رکھنا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ عورت آپ کے پاس خوشی خوشی آئی۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھے خوشی کی بشارت دی ہے۔ بی بی حور رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت سے خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے مبارکباد دی۔ خاتون نے عرض کیا، آپ نے میرے ہونے والے بیٹے کا نام عبدالصمد رکھ دیا ہے، مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ حضرت بی بی حور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بچوں کے نام ایسے رکھو جو خوبصورت ہوں اور کانوں کو اچھے لگیں۔ نام کا ٹھپا دراصل پیدائش سے بڑھاپے تک ایک دستاویز ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن نام نہیں بدلتا۔ کسی فرد کی تشخیص کا واحد ذریعہ ہے۔ جب کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں معنی کے اعتبار سے ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ یہی پیٹرن شعوری زندگی کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے، بچوں کے نام خوبصورت، خوش پسند اور بامانی رکھو تاکہ نام کی معنویت اور نام کے اثرات بچے کی آئندہ زندگی کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیں۔ نام کے انتخاب میں پاک باز اور باکردار بزرگوں کی اعانت اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ نام کے ساتھ نام رکھنے والے کا ذہن بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ بی بی حور رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کرنے گئی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ حکمت و دانائی، کچھ گھاس کے پتوں میں اگی ہے مٹی، کچھ باغ کے پودوں میں دھلی ہے مٹی، کچھ رنگ برنگ پھول ہوئی ہے مٹی، کچھ تتلیاں بن بن کے اڑی ہے مٹی۔ کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
مائی حمیدہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی طبیعت سیلانی تھی، چلتی پھرتی رہتی تھی، جہاں بیٹھ جاتی تھی وہاں کے لوگ خوشی سے بے حال ہو جاتے تھے۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی تھی کہ مائی حمیدہ فلاں جگہ پر بیٹھ گئی ہیں۔ لوگوں کے ٹھٹا لگ جاتے تھے۔ جو الفاظ منہ سے نکل جاتا لوگ اسے اپنی مراد پوری ہونے کا پروانہ جانتے اور خوشی خوشی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کسی بستے میں آ کر بیٹھ گئی تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مائی صاحبہ میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیں۔ آپ کی دعا سے سوئے ہوئے نصیب جاگ جاتے ہیں۔ بھرپور نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا، کاروبار میں حسن اخلاق کامیابی کی ضمانت ہے۔ دکاندار کی حیثیت سے سوداگر کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ خریداروں کو اچھی چیزیں فروخت کرے، جس مال پر خود اعتماد نہ ہو وہ فروخت نہ کرو۔ خریدار دکاندار پر اعتماد کرتا ہے، اسے بے اعتماد نہ کرے۔ دکان صحیح وقت پر کھولی جائے، صبر کے ساتھ دکان پر جم کر بیٹھے۔ صبح بہت جلد بیدار ہو کر فرائض انجام دینے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ملازمین کاروبار کے فروغ میں سوداگر کے ہاتھ پیر ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے کاروبار میں بہت برکت دی۔ عرصہ تک نظر نہیں آتی تھی تو چہمگوئیاں شروع ہو جاتی تھی کہ ضرور کہیں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوں گی۔ بہت سے خدا رسیدہ لوگ ان سے ملاقات کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ فرماتی تھی، اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیایں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے دکھا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، جنات کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے جنات کو دیکھا ہے۔ کئی جن خواتین میری دوست ہیں۔ حکمت و دانائی، قرض اتنا دو کہ کوئی واپس نہ دے تو بھول سکو، اپنی بیویوں سے نرم خوئی کے ساتھ بات کرو، اللہ نے مردوں کو عورت کا سرپرست بنایا ہے، بیٹے اور بیٹی کو پیار کرو، بچوں کے دل میں یہ خواہش بار بار ابھرتی ہے کہ ابا اماں ہمیں پیار کریں، ہمیشہ بچوں کا حوصلہ بڑھاؤ، اس عمل سے بچوں کا دماغ بڑا ہوتا ہے، بچوں کو بہترین لباس پہنانا، عمدہ قسم کے کھانے کھلانا اور اعلیٰ تعلیم دلوانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے وقت شوہر کی دلجوئی کرے اور اس کا حوصلہ بڑھائے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر اعتماد کرے، بے اعتمادی گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ بچوں کو اولیاء اللہ کے قصے سنانا چاہیے، اس عمل سے ان کے اندر اللہ کے دوستوں کی محبت بڑھتی ہے۔ للل ماجی رحمت اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری میں وادی کشمیر میں اللہ عارفہ ایک عجیب و غریب شخصیت گزری ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہندو تھی اور ان کا نام للل ایشوری تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کشمیر کے مسلمان کو احتراماً للل جی کہتے ہیں۔ للل ماجی کا مطلب ہے بزرگ خاتون۔ صوفیاء کشمیر کے تذکروں میں ان کو مسلم اولیاء اللہ میں شمار کیا گیا ہے۔ عام طور پر للل ہی کے نام سے مشہور ہیں، جو کشمیری زبان میں پیار کا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ للل عارفہ کشمیر کے ایک گاؤں پنڈریتھن جو سری نگر کے قریب ہے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین متوسط درجہ کے ہندو ذمہ دار تھے۔ انہوں نے نومولود بچی کا نام للل ایشوری رکھا۔ وہ ابھی کم سن ہی تھی کہ ان کے والدین نے ان کی شادی ایک برہمن زادے سے کر دی۔ وہ گھر کا سارا کام کاج بڑی محنت سے کرتی تھی، لیکن ان کی ساس ان پر بہت ظلم ڈھاتی تھی اور اپنے بیٹے سے بہو کو پٹواتی تھی۔ دکھ سہتے سہتے وہ اکثر گمسم رہنے لگی اور نفس کشی میں لذت محسوس کرنے لگی۔ ان کی لو اللہ سے لگ گئی اور خرق عادات کا ظہور ہونے لگا۔ لوگوں نے انہیں دیوی کا درجہ دے دیا اور دور دور سے عورتیں ان کے درشن کو آنے لگی۔ ہجوم سے گھبرا کر آخر ایک دن وہ گھر سے نکل گئیں اور دشت نوردی اختیار کر لی، جنگلوں ویرانوں کو ٹھکانہ بنا لیا۔ مشہور ولی اللہ سید سمنانی تانی رحمت اللہ علیہ جب کشمیر میں آئے تو للل ان کے دستے حق پر
مسلمان ہو گئی اور پھر ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر وقت کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزار دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس سے پہلے سحر وردیہ کے شہرائے آفاق بزرگ مختوم جہانیاں جہاں گشت کشمیر تشریف لائے تو للل نے بھی کسب فیض کیا۔ مشہور ولی اللہ اور مبلغ اسلام امیر کبیر سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لائے تو ان سے بھی فیوز و برکات کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ اپنے بیگانوں سب کو برابر سمجھتی تھی اور رشتہ انسانیت کو سب سے افضل قرار دیتی تھی۔ رنگ و نسل، وطن اور رسوم و رواج سے آزاد تھی، بت پرستی کی شدید مخالف تھی اور فلسفہ ہمت اوست وحدت الوجود کی زبردست مبلغ تھی۔ کشمیر کے نامور صوفی شیخ نور الدین ولی للل عارفہ کے رضائی فرزند اور عقیدت مند تھے۔ اپنی ایک مناجات میں انہوں نے للل کو اولیاء اللہ خواتین میں شمار کیا ہے اور خدا سے دعا کی ہے کہ وہ انہیں للل ماجی جیسی بنا دے۔ للل کشمیری زبان کی خوشگو شاعرہ بھی تھی۔ کشمیر کے اہل ذوق حضرات نے ان کو کشمیری شاعری کا بانی بھی قرار دیا۔ ان کی شاعری کے مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ایک بار للل کسی جنگل میں سجدہ ریز تھی کہ ایک بھوکے شیر نے انہیں دیکھا اور ان پر جھپٹا، لیکن جب قریب آیا تو اس کی درندگی ختم ہو گئی اور للل کے پاس بیٹھ کر دم ہلانے لگا۔ حکمت و دانائی، عورت اور مرد کا وجود بذات خود کچھ نہیں، وہ صرف روح کے مظاہر ہیں۔ کامیابی بے لوث اور بہادر لوگوں کے لیے ہے، چوب خشک اور شمع کا جلنا یکساں نہیں۔ مکھی کو پروانے کا عشق نصیب نہیں ہوتا۔ جب میں نے فکر و آلام کی دنیا کو خیر آباد کہا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں دیکھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، لوگ اس رمز کو سمجھتے نہیں تھے، اس لیے ان کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے۔ ایک دولت مند شخص نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں معززین شہر کو مدعو کیا، دسترخوان بچھا کر برتنوں میں کھانا رکھ کر اوپر پلیٹ ڈھک دی۔ ان بزرگ کے سامنے پلیٹ میں پاخانہ رکھ دیا۔ جب مہمان جمع ہو گئے تو میزبان نے کہا بسم اللہ، کھانا شروع کریں۔ بزرگ نے پلیٹ کو ذرا ہٹایا تو اس میں فضلہ دیکھ کر پلیٹ ڈھک کر کھڑے ہو گئے اور گھر میں موجود سوئمنگ پول میں کود گئے۔ تھوڑی دیر میں تالاب میں سے ایک خنزیر نکلا اور پلیٹ میں سے فضلہ کھا کر دوبارہ سوئمنگ پول میں کود گیا۔ حضرت تالاب سے نکل کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ میزبان نے شرمندگی سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہر چیز پاک ہے۔ بزرگ نے فرمایا جس کے لیے کھانا پاک تھا وہ کھا گیا۔ حضرت للل کی عارفانہ شاعری تحفہ: تو آسمان ہے، تو زمین ہے، تو ہوا ہے، تو دن اور رات ہے، تو چاند ہے، تو پھول ہے، ہر شے تجھی سے ہے، میں تیری عبادت کے لیے کون سا تحفہ لاؤں؟ منزل: خدا تیرے دل میں قیام فرما ہے، اسے دیکھ اور پہچان، تیرا ہاتھ یا دریاؤں میں رہنے، گنگا میں نہانے، ٹونے ٹوٹکے کرنے سے وہ نہیں ملتا۔ جاگو، کچھ ایسے ہیں جو سوئے ہیں لیکن اصل میں جاگ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ رہے ہیں لیکن اصل میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہانے کے باوجود ناپاک رہتا ہے اور کوئی نہائے بغیر پاک رہتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 226 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔